سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 11، یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع، رفعات، اونچائی پہنچائیں گا، یرفع اللہ الذین آمنوا، آمینوں مومنوں کی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، منکم والذین اوتوا العلم، اور مومنوں کے اوپر کس کو غالب بناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ علم والے مومنوں کو غلبہ دیتا ہے۔ ایک تو مومنوں کا غلبہ ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، اور مومنوں پہ کس کا غلبہ ہے؟ ایسے مومن جو علم رکھتے ہیں، ان کا درجہ ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عابد کے اوپر ایک عالم کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک قوم کے اوپر اس کے نبی کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قوم کے اوپر یا قوم کے عام ایمان والوں کے اوپر ایک نبی کون سے مرتبے والے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کا درجہ ایک عام اللہ کا بندہ اور ایک علم رکھنے والا اللہ کا بندہ کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جس کے درجات زیادہ ہیں وہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں کہ انما یخشی اللہ عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کا خوف جو رکھتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہنے لگے، قرآن کی تفسیر میں بھی بات الگ الگ، دیکھیں ٹرانسلیشن میں جب کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹ کرنے والوں کی ایک یا دو مسٹیک غلطیاں ہو ہی جاتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ یہ بات اس وقت شاید لوگ ایسے ہی مان لیے ہوں گے، کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا بھی شاید ویسے ہی کر لیا ہوگا، لیکن آج ماڈرن جدید زمانے کی دور ہے، ماڈرن سائنس کا دور ہے۔ آج اگرچہ ہم دیکھیں گے تو الٹرا سونوگرافی ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا فینومینا ہے جس کے ذریعے سے ہم ماں کے پیٹ میں جو مرد بچہ ہے یا عورت بچی ہے اس کو پہچان لے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹرانسلیشن کو آج بھی ہم اسی کو جو ہے بولنا شروع کر دیں گے تو کوئی غیر مسلمان آئیں گا، کہیں گا ارے کیا قرآن کے بارے میں بولتے جی آپ، اللہ تعالیٰ اکیلے کو علم ہے بول کے، ویسے تو ڈاکٹر بھی پہچان لے رہا ہے۔ یہ الٹرا سونوگرافی جو ڈاکٹر کر رہا ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مرد بچہ ہے یا عورت بچہ ہے۔ تو دیکھیں جب علماء کیا کرے اس کو ٹرانسلیشن، اس کو سمجھانے میں جو سکسیسرس ہیں ہمارے، جو پریڈیسیسرس ہیں ہمارے، جو بھی ہے سلف صالحین ہیں، ان کے ٹرانسلیشن کو حقیقی باندھ کر اور ایک اس کا ٹرانسلیشن کرنے لگے کہ اصل میں جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے بولے۔ اب مسئلہ ختم، ٹرانسلیشن میں مسئلہ یہ ختم۔ اب اس کا علم کون سا بڑا جدید آلات بھی آ گئے ہیں تو اس کو ریپلیس کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس میں کون سا جنت میں جانے والا ہے، کون سا جہنم میں جانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح میں 3880 غالباً حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 کتابوں کو لے کے آئے، ایک کتاب آپ کے دائنے ہاتھ میں تھی، دوسری کتاب آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے میرے اصحاب دیکھو یہ کتاب، یہ کتاب ہے جن کے اندر تمام جنتیوں کے نام ہیں، اور یہ کتاب ہے جن کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ہیں۔ صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ میرا نام اس میں کس میں ہے؟ ایسا سمجھنے ہی والے تھے دونوں کتابوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم غیب میں پھینک دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحاب کرام کو دکھانا چاہتے تھے، تو دونوں کتابوں کو جو ہے ہوا میں اچھالیے اور وہ غائب ہو گئے، تو یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا، لیکن کتابوں میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ یہ جنتیوں کی کتابیں ہیں اور یہ جہنمیوں کی کتابیں۔ بعض ایسی احادیث ہے، تو کون جنت میں جائیں گا کون جہنم میں جائیں گا اس کا علم ہمارے نبی کو بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو ہے۔ تو ایسے چند احادیث کو جو ہے نظر میں رکھ کر علماء دین اس کی ٹرانسلیشن کو جو ہے اور اچھی انداز میں جو ہے پیش کرنے لگے۔ تو یہ علم سے ہوتا ہے، یہ عموماً ترجمہ سمجھنے لگیں گے تو بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے ترجمہ کرنے والے ہر ایک بھی جو ہے اس کے پہلے ہی کانٹیکسٹ میں لکھ دیتے کہ یہ ہماری ٹرانسلیشن جو میرے علم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں اس کے بنا پر جو ہے میں نے ٹرانسلیشن کی ہیں، اگرچہ اس میں غلطی ہے تو وہ میرے طرف سے ہے۔ اللہ کی کلام
پاک اور صاف ہے بول کے بول دیتے ہیں. ہر قرآن کی شروعات میں جو ورڈنگ لکھ کے رہتے ہیں اس کو دیکھو آپ, ہر جگہ بھی جو ہے یہی مرحلہ پیش آتا, کیونکہ حقیقی عربی کی ترجمہ کو عربی اکیلے زبان میں سیکھنا ہے, اور عربی کے بعض جو ہے میننگس ہیں, عربی کے اندر سچویشنلی میننگ بدلتے رہتی ہیں, جیسے انگلش کے اندر بھی ہے, ویسے عربی تو اور پرانی زبان ہے, اور اس کے اندر بہت سارے تعلیمات بھی جو ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں, ایک ہی ورڈ کا ڈفرینٹ میننگ, جیسے کہ الیوم, الیوم کو عربی میں ایک 24 گھنٹے کا دن بھی کہتے ہیں اور ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی کہتے ہیں. تو ایسا عربی کو سمجھنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم, بیکاز اٹ ہیز مینی سینونیمز وتھ اٹ. اینی ہاؤ لیٹ اس ڈسکس دا ٹاپک مین, علم. علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ